السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ساتھی کا سوال ہے کہ یہ سفر کے مہینے میں یا آخری عشرے میں چوری بنانا، یعنی پرانی روٹیوں کو اکٹھا کر کے اس کو چوری کرنا، اس میں گڑ یا کوئی میٹھی چیز ڈال کر اس کو پھر لوگوں میں بانٹنا، اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے اور اس کا کیا حکم ہے؟ تو دراصل اس کے بارے میں بعض اقوال ہمیں ملتے ہیں۔ یہ ایک روایت ہے، ایک رسم ہے جو کہ بدعت کے زمرے میں آتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع سے واپس ہوئے تو حجۃ الوداع حج کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ، تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جو ہے وہ شدید خراب ہو گئی۔ اس کی وجہ محدثین اور سیرت نگاری لکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چند سال قبل ایک یہودی عورت نے گوشت میں زہر ملا کر دے دیا تھا، اور وہ شدید زہر تھا، ایسا زہر تھا کہ اس کو کوئی منہ میں لگاتا تو مر جاتا، لیکن چونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغمبر تھے، نبی تھے، اور نبی کو، پیغمبر کو وہ عام بندے پر زیادہ قوت حاصل ہوتی ہے، اس کی قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے، اور اسی کو دیکھ کر بعض لکھتے ہیں کہ بعض یہودی مسلمان بھی ہو گئے تھے، غالباً وہ عورت مسلمان ہو گئی تھی، تو اس زہر کا اثر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوتا تھا، جس سے سر میں درد ہوتا تھا۔ بعض نے یہاں تک لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سر کی کوئی نس جو ہے وہ زخمی ہو گئی تھی اس کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے سر میں شدید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو درد ہوتا، اور وہ ہر سال ہوتا وہ درد و تکلیف، جس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت ساری احادیث میں سر درد کا ذکر ہوا ہے۔ بہرحال وہ شدت علالت اتنی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھر وہ بعض روایت آپ کو ملیں گی کہ نبی علیہ السلام نماز قدر نہیں پڑھ سکتے تھے کھڑے ہو کر، اور وہ لوگوں کے کندھوں پر سہارا لے کر وہ مسجد تک آتے تھے۔ تو یہودی جو عورتیں تھیں مدینہ کی، وہ اس بات پر خوش تھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ بس اب یہ اس مرض سے چل بسیں گے۔ تو بعض لکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ عمل کیا تھا کہ کچھ روٹیاں وغیرہ جو بھی تھا اس کو چوری کر کے اس میں کچھ میٹھا ملا کر اور وہ پھر لوگوں پہ بانٹا تھا، یا بعض لکھتے ہیں چھت پہ ڈال دیا تھا اس خوشی میں، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ آخری عشرے میں نبی علیہ السلام کی طبیعت جو ہے وہ بہتر ہو گئی تھی، تو لہٰذا مسلمانوں نے کیا تھا، مومنوں نے کیا تھا، مومن عورتوں نے، تو اس کی کوئی روایت یا کوئی اصل جو ہے ہماری نظر سے ابھی تک نہیں گزری کہ صحابہ کرام نے اس قسم کی کوئی خوشی منائی ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحت بہتر ہونے پر۔ لہٰذا یہ عمل یہ یا تو یہودیوں کی تابع داری ہے کیونکہ انہوں نے ایسا کیا تھا، اور یا تو یہ ابتداء ہے، دین میں ایک نیا کام داخل کرنا ہے، تو لہذا یہ بدعت کے زمرے میں آتا ہے، اس کو نہ بنانا چاہیے اور نہ ہی کھانا چاہیے، اور اگر کوئی آپ کے ساتھ اس کو بھیج دے تو اس کو بھی اس پر تنبیہ کرنی چاہیے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری کی خوشی میں یہودیوں نے بنائی تھی۔ باقی میں چھری کھانے میں کوئی عیب نہیں ہے، اچھی چیز ہے صحت کے لیے، لیکن عام دنوں میں بندہ کھائے، سفر میں بھی کھائے، لیکن اس نیت سے اگر نہ بنائے اور نہ بانٹے تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن خاص سفر میں بنانا اور خاص سفر میں پھر اس کو بانٹنا تو یہ یہودیوں کی ایک اتباع ہے۔ واللہ اعلم، بہ المستعان۔